ناظرین مکرم، حج کے 5 ایام 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک، یہ 5 دن، یہ بابرکت گھڑیاں، یہ بامقصد لمحات اگر کسی اللہ والے کو، کسی خوش نصیب کو، کسی اہل ایمان کو اگر یہ زندگی کے اندر نصیب ہو جائے، میسر آ جائے اور اللہ کے گھر کے حج کی اور زیارت کی توفیق مل جائے، تو وہ ان 5 دنوں کے اندر اپنی ساری زندگی کے اعمال کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ 5 دن اللہ کے قرب اور رحمتوں کے اندر گزارے جانے والے وہ سب سے قیمتی دن ہیں کہ زندگی میں ہر کسی کو میسر اور نصیب نہیں ہوتے۔ حج کے یہ ایام اللہ کے خاص قرب کے اندر بندے کی اور رب کے درمیان اتنی قربتیں اور اتنی تعلق کی یہ گھڑیاں ہیں کہ بندہ اگر اسے واقعی ہی حاصل کر لے، کما حقہ حاصل کر لے، تو وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اور ان ایام کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ ان 5 ایام کے اندر جب حج کا احرام پہن لیا، حج کا وہ لباس، وہ 2 سفید چادریں زیب تن کر لی اور یہ تصور کر لیا کہ میں ساری زندگی کے گناہوں کو لے کر آج انصاف کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فرمایا اس تصور سے جب آ جائے گا تو 5 دن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان ایام کے اندر ہر قسم کی بد نگاہی، ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی بے حیائی کا کلام، ہر قسم کا لڑائی جھگڑا، ہر قسم کی گناہ اور غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور پھر اس انداز سے حج کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ کوئی رفث، کوئی فسق، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا گناہ نہ کیا، ایسا ناپسندیدہ عمل نہ کیا جسے اللہ نے منع فرمایا ہو، اللہ کے رسول نے روکا ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ اس انداز سے حج کر لیتا ہے تو حج مبرور ہے، مقبول حج ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور فرمایا حج مبرور کا ثواب اجر فقط جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ان 5 دنوں کے اندر اتنی قربتیں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے کہ بندہ اگر واقعی اپنے حبیب علیہ السلام کے طریقہ اطہر کے مطابق حج کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو پس پشت ڈال کر رب کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لی، تو یقیناً وہ جب واپس آئے گا تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح کہ ایک ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، جیسے وہ گناہوں سے پاک ہے اس طرح وہ حاجی گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس انداز سے حج ہے، اس انداز سے جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب اسے بڑا کرم عطا کرتا ہے، رب اپنی رحمتوں کے سائے کے اندر اسے لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین مکرم، یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں، یہ خوش بخت وہی ہے جسے اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا کی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ توفیق فقط رب نے عطا کی ہے، استطاعت کی عطا کی ہے، تو جو اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اسی کا بندہ بن کے حاضر ہو گیا تو فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے لیے جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ حج، لوگ تو سمجھتے ہیں شاید ہم مال خرچ کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، یہ تمہارا خرچ کرنا تمہاری غربت کو، تمہارے افلاس کو، تمہاری تنگیوں کو، تمہاری پریشانیوں کو مٹا دے گا اور مزید رزق کی برکتیں عطا کرے گا۔ اس انداز سے جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوٹ آئے تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، بڑا انعام ہے اس کے۔ اللہ رب العالمین ان حجاج کرام کو صحیح معنوں میں حج کی توفیق اور ہمت